الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور بلا شبہ ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، وہ ان سے منہ موڑے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے. آخر انہیں صبح صبح ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ انہیں کچھ کام نہ آیا. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی لہذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی سے درگزر سے کام لو. یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، اور عظمت والا قرآن کریم عطا کیا ہے. اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں کو اپنے دل کو اڑاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو. اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ تنبیہ قرآن کریم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے. چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو. یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے. چنانچہ قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا. یہ کہ ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو.
اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت آ جائے۔ یہ سورہ ہجر کا آخری رکوع کا ترجمہ ہے۔ اس کی مختصر تشریح حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ہجر ان بستیوں کا نام ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا واقعہ تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور کفر شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ تو جیسے کافروں کا طریقہ ہے، یہ بھی ان کے طریقے پر ان کی مخالفت کرتے رہے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے رہے، اور چونکہ ان کو ماننا تو ہوتا نہیں، اس لیے اپنی طرف سے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو ظاہر ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے۔ تو انہوں نے ایک بظاہر ناممکن سا سوال حضرت صالح علیہ السلام سے کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہماری ایک شرط ہے، ہمارا ایک سوال ہے، آپ اسے پورا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ کیا؟ یہ پہاڑ ہے، آپ اس میں سے ایک اونٹنی نکالیں جو گابھن ہو، اور جیسے ہی وہ اس پہاڑ میں سے زندہ سلامت نکلے پھر اس کے بچہ بھی ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہراً پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی کے نکلنا اور پھر وہ بھی گابھن ہونا، پھر بجائے 9 مہینے گزرنے کے نکلتے ہی اس کے بچہ ہی پیدا ہو جانا، یہ ظاہراً تو انسان کی عقل سے باہر ہے، ناممکن ہے۔ تو وہ اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ یہ ایسا کر نہیں سکیں گے، ہمیں ایمان نہیں لانا پڑے گا۔ وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور سچے اور برحق ہے، اور جن کے پیچھے خدائی ہو اس کے لیے کیا بات ناممکن ہو سکتی ہے؟ ناممکن تو انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر بات ممکن ہے، وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ ان کی قدرت میں ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے اچھی طرح قول و قرار لے لیا کہ دیکھو پھر بہانے بازی مت کرنا، اگر ایسا ہو جائے واقعتاً پہاڑ میں سے اونٹنی بھی نکل آئے اور اس کے بچہ بھی ہو جائے تو پھر تو مانو گے نا، انکار تو نہیں کرو۔ نہیں پھر تو ہم مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے بطور معجزے کے ان کا یہ سوال پورا کر دیا اور ایمان لانے کی ان کی شرط پوری کر دی کہ پہاڑ پھٹا اور سچ مچ اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلی اور وہ گابھن بھی تھی، اور دیکھتے دیکھتے اس کے بچہ ہی پیدا ہو گیا۔ اب وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ لیکن جیسے میں نے کہا تو اگر نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں، بس انہیں ماننا تھا نہیں۔ ان کا ایک ہی جواب عام طور پر جاری ہے کہ بھئی یہ تو جادو ہے، یہ جو کچھ دکھایا ہے انہوں نے جادو کے زور سے دکھایا، اور پھر اس پر ایمان نہیں لائے۔ صالح علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی۔ یہ ہے ہٹ درمی، یہ ہے ضد، یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور،
جس نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا، ایمان نہیں لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم یہ معجزہ دکھلا دیں تو تم ایمان لے آؤ گے، ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے، سلامتی اسی کے اندر ہے تمہاری۔ مگر ان کو ماننا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ اونٹنی ماشاءاللہ اتنی اونچی، لمبی، چوڑی، طاقتور اور مضبوط تھی کہ جس کنویں سے یہ پانی پیا کرتے تھے اکیلی وہ سارا کنویں کا پانی پی لیا کرتے، تو اس پہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ پیتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے، ہمارے لیے پانی بچتا نہیں ہے۔ تو حضرت نے باری مقرر کر دی، وہی ایک دن یہ پیے گی، اس کا بچہ پیے گا، ایک دن تم پی لینا۔ اب باری مقرر ہو گئی، اب باری باری سب پانی پینے لگے، تو اس پر بھی ان کو برداشت نہ ہوا کہ یہ اچھی اونٹنی آئی، کہ تم نے تو مانگی تھی، کہاں سے آئی ہے؟ اپنا مانگنا دیکھنی تھا، اب اس سے گھبرا رہے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے، یہ جس نے پہاڑ میں سے محض اپنے قدرت سے اس کو پیدا کیا ہے، بس یہ جب تک سلامت رہے گی تم بھی سلامت رہو گے۔ اگر تم نے اس کے اوپر اس کے ساتھ زیادتی کی، یہ اس کو تم نے قتل کیا، تو تمہارا آخری دن ہوگا، بس پھر عذاب الہی آئے گا اور وہ تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس قدر وضاحت کے باوجود بھی انہیں کوئی خوف اور ڈر محسوس نہ ہوا، بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، کفر سے توبہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے اور اس نمونہ قدرت کی خدمت کرتے کہ عجائبات عالم میں سے وہ اونٹنی ہے کہ جو بغیر اونٹ کے، بغیر اونٹنی کے پہاڑ میں سے پیدا ہوئی ہے، اور عام اونٹنیوں سے بھی وہ مختلف ہے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا، لہذا نہ اسے کوئی احترام کیا، نہ اسے کوئی اکرام کیا، نہ اسے کوئی خدمت کی، الٹا اس کے دشمن بن گئے اور منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ صالح علیہ السلام بتا چکے تھے کہ بھائی تم اس کو اگر قتل کرو گے تو بس پھر تمہارا آخری دن ہوگا، پھر عذاب آئے گا تمہارے اوپر۔ اور ان کو اس پر بھی بڑا گھمنڈ تھا کہ بھئی ہم تو اتنے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کون مار سکتا ہے، اس لیے کہ ہم تو پہاڑ تراش تراش کے گھر بنا لیتے ہیں۔ اور واقعی ان کو سنگ تراشی کا فن آتا تھا، جیسے آج مختلف سانچوں سے اور مختلف مشینوں سے مختلف پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں اور مکانات بنائے جاتے ہیں، وہ ہاتھ سے تراش تراش کے بنا لیا کرتے تھے۔ اور آج بھی مدینہ منورہ سے اگر تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں مدائن صالح واقع ہے۔ مدائن صالح بھی ان جگہوں کہتے ہیں جہاں پر قوم سمود آباد تھی، جن کی طرف صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ اسٹیشن کا نام ہجر ہے اور بعض جگہ مدائن صالح بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا علاقہ بالکل الگ ہے اور اس کو جالیوں سے سعودی حکومت نے بالکل الگ کر دیا ہے تاکہ ہر آدمی وہاں آسانی سے نہ جا سکے۔ اور آج بھی وہاں پر وہ پہاڑ موجود ہیں جن کے اندر ان کے ہاتھ کے تراشے ہوئے مکانات موجود ہیں۔ کہیں کہیں انہوں نے پرندے بھی تراش کے بنائے ہوئے ہیں۔ مین گیٹ بھی ان کے عجیب و غریب ہیں، اور باقاعدہ مکان کے اندر جس طریقے سے بیٹھک ہوتی ہے اور رہنے کمرے ہوتے ہیں، الماریاں ہوتی ہیں، سب موجود ہیں۔ اور آج بھی وہ تراشے ہوئے ایسے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے آج ہی تراشے ہیں، لیکن باہر سے در و دروازے ختم ہو چکے ہیں اور ریگستان کی مٹی ان کے چاروں طرف بھری ہوئی ہے، بس ویران پڑے ہوئے ہیں، لیکن عبرت گاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اس بات بھی گھمنڈ تھا کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہمیں کون مار سکتا ہے، ہم کون لڑ سکتا ہے۔ بہرحال ان کمبختوں نے اس اونٹنی کو قاتلانہ حملہ کر کے ختم کیا، اور جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بس تیسرے دن اب تمہارا آخری ہوگا۔ بس پھر تیسرے دن ایک چنگھاڑ کہتے تیز آواز کو، اتنی تیز آواز آئی
کہ ان کے دل دماغ پھٹ کے رہ گئے، اور وہ سارے کے سارے مکانوں کے اندر مکانوں کے باہر بس مردوں کی طرح پڑے ہوئے، اور سب ہلاک ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے اندر۔ بندہ جب تبوک گیا تو الحمدللہ راستے میں ان کے علاقے سے گزر ہوا تو ان کا عبرتناک مقام دیکھا، وہاں پہاڑ بھی عجیب و غریب پراسرار قسم کے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو عذاب آیا تھا ان کے اوپر اس سے کچھ اثرات پہاڑ پر سے بھی گزرے ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں وہاں پر، لیکن وہ ایسے عجیب و غریب اور پوری شرارت سے ہیں کہ بس دیکھ کر کے آدمی تعجب کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے، آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے، یعنی تراش کر جو کچھ وہ کماتے تھے کھاتے تھے، وہ کچھ بھی انہیں کام نہ آیا، سارا ہنر جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان سے مٹی بن گیا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کسی برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور وہ مقصد یہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا ہے بھائی، اور اس پر عمل کرنا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہوں گے آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوگی، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں گے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو اعلیٰ مقام ہے جنت وہاں داخل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نصیب۔ اور جو نافرمانی کریں گے اس دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کے خلاف چلیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، احکام نہیں بجا لائیں گے، اس طرح سے نافرمانی کریں گے یا سرے سے ایمان ہی نہیں لائیں گے جیسے کافروں کا طریقہ ہے، تو پھر آخرت میں ان کے لیے سخت سزا ہے، سخت سزائیں اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، الامان والحفیظ۔ بس اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین پیدا کرنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جو اس کے اندر بسایا ہے وہ اس کام کے لیے بسایا کہ ہدایت کا راستہ یہ بتا دیا، ایمان کا راستہ یہ بتلا دیا، اور گمراہی کا راستہ یہ بتا دیا، نافرمانی کا راستہ یہ بتا دیا کہ یہ نافرمانی کا راستہ ہے، اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ذلت ہے، اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں عزت ہے۔ اب جو ایمان لائے گا اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عزت و عافیت دیں گے، اور آخرت میں بھی اپنی رحمت و مغفرت میں ڈھانپ لیں گے۔ اور جو یہاں دنیا میں رہ کر کے اس سبق کو بھول جائے گا تو چاہے چند روزہ زندگی میں کچھ مزے اڑا لے، لیکن آخر جب مرے گا تو پھر سوائے کافر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک رحمت کے کبھی مستحق نہ ہوگا، ذرا برابر بھی وہاں پہ رو رعایت نہیں ہوگی، اور عذاب ہی عذاب ہوگا جس کے سہار کسی میں نہیں ہے، اللہ بچائے۔ یہ ہے بھائی مقصد زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا، اور ہم بھی اس کے درمیان ہیں، ہمارے یہ پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے، اس لیے اس مقصد کو مد نظر رکھیں۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کہ کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، اور کس کی مغفرت کرنی ہے اور کس کی مغفرت نہیں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بس آپ تو ہمارا حکم پہنچاتے رہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ ان کافروں کے طرز عمل سے درگزر سے کام لو۔ درگزر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ مت کرو، مقصد یہ ہے کہ ان کو حقیقی سزا دینا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب اور کتنی ہم ان کو سزا دیں یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کام تو تبلیغ ہے، آپ کام تو پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دو،
اب جو مانے گا وہ بخشا جائے گا، نہیں مانے گا تو ہم جانے وہ جانے۔ اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال آپ ان سے کوئی بدلہ نہ لیں۔ اسی طرح مکی زندگی میں مسلمانوں کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان میں صبر سے کام دو، کیونکہ ان کے ذریعے صحابہ کرام کے اندر اعلیٰ اور عمدہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ صبر سے کام۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن کریم عطا کیا ہے۔ تو 7 آیتوں سے مراد ہے سورہ فاتحہ، اور بار بار یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے۔ نہ عید کی نماز اس سے خالی ہے، نہ بقرعید کی نماز اس سے خالی ہے، نہ سورج گرہن ہونے کی نماز اس سے خالی ہے، نہ چاند گرہن ہونے کی نماز اس سے خالی ہے۔ اب اور کون سی خالی ہوگی؟ آپ ہو گئے نماز جنازہ میں تو ہے نہیں، نماز جنازہ نماز نہیں ہے، وہ دعا ہے، اس لیے اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، اگرچہ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس صورت میں اللہ پاک نے ایک ایسی آیت ارشاد فرمائی ہے جو ہمیں ساری زندگی پلے باندھنی چاہیے، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا ہم عبادت بھی آپ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا عبادت بھی کرو اور اس کرنے کی مدد بھی مانگو، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ تو یہ آیت ایسی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے تلقین فرمائی ہے کہ ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر حادثے میں بس ہم سے مانگو، ہم مدد کریں۔ جب ہم پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر سکتے ہیں تو تمہاری حاجت کیسے پوری نہیں کر سکتے؟ لہذا جب بھی تم کو کوئی مصیبت پیش آئے، تکلیف پیش آئے، تو بھائی جیسے تم ہماری عبادت کرتے ہو ہمارے سے مدد مانگو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ادعونی استجب لکم، دوسری آیت میں فرمایا کہ مجھ سے مدد دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو انہیں قبول کرنے کا وعدہ ہے، جب وعدہ ہے تو بس مانگنے کی دیر ہے۔ ہماری طرف سے مانگنے میں کمی ہے، ان کے عطا میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو یہ صورت ایسی ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے بھائی، تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں، اور یہ تنبیہ قرآن کریم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ اس سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یعنی توریت، زبور اور انجیل کے اندر تحریف کر لی، رد و بدل کر لیا، کچھ آیتیں نکال دیں، کچھ آیتیں آگے پیچھے کر لیں۔ تو یہ رد و بدل یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا۔ آج بھی ان کی توریت اور زبور انجیل اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضور کو علل اعلان تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ یہ ہے، لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو۔ اس سے پہلے تو آپ انفرادی طور پر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد علل اعلان آپ نے سب کو جمع کر کے پھر تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ لوگ شرک کرے، انہیں علل اعلان سب کو دعوت دے دی کہ بھئی توحید کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ان پر ایمان لاؤ،
اور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا ہوا ہے اس سے توبہ کرو، پھر بھی اگر یہ شریک کرے تو آپ اس کی پرواہ نہیں کریں۔ ہم تمہاری طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اس پرواہ نہیں کرو، ہم تمہاری طرف سے کافی ہیں ان کے لیے، اور ان قریب ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب مذاق یہ تو فرما دیا اللہ پاک نے کہ بھئی اگر یہ مذاق اڑاتے تو پرواہ نہیں کرو، ہم کافی ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے، لیکن ان کے مذاق اڑانے سے، بدتمیزی کرنے سے، بدتہذیبی کرنے سے، طرح طرح کی مخالفانہ باتیں کرنے سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک بطور تسلی کے اور بطور علاج کے فرما رہے ہیں، یہ سب ہم کے لیے، ہم سب کے لیے بھی ہے یہ کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو۔ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو۔ تمہارا کتنے کوئی مخالف ہے، کتنے کوئی دینی اعتبار سے کوئی بھی تمہارا مخالف ہو، تم پر اعتراض کرتا ہو، تانے دیتا ہو، لعن طعن کرتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، مذاق اڑاتا ہو، پرواہ نہیں کرو۔ کیا کرو؟ بس اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے فرمانبرداری کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ حتیٰ یاتیہ کل یقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد ہے موت۔ بس موت تک تم یہ کرتے رہو، بس اسی سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اور تمہیں تسلی ہو جائے گی، اور ان کی مخالفانہ کارروائیاں سب ریت ہو جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی، اور تم ہی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا مخالف اگر کوئی مخالفت کرتا ہے دین کے اعتبار سے تو آدمی بجائے اس کے کہ اس کو جواب دے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، یعنی تسبیح پڑھے، اور جو احکام اپنے ذمے بس ان کے ادا کرنے کے اندر لگ جائے، اور لگا ہی رہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ بس دنیا میں بھی وہ دین پہ قائم رہے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور یہ سارے مخالفین اپنے سب منہ لے کے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آخرت میں تو ایسے کامیاب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں ہیں، ان کی رحمتیں برکتیں وہاں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا بہت اندیشہ تھا، وہ بھی اس علاج سے کافور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، مرتے دم تک اپنے اخلاص کے ساتھ عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اپنے کلام پاک کے انوار و برکات سے مالا مال فرما، یا اللہ اس کے انوار و برکات سے ہمارے سینے کو معمور فرما، ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمارے کانوں کو منور فرما، دل و دماغ کو منور فرما، رگ و ریشے کو منور فرما، بال بال کو منور فرما، اور دان و دل سے اس کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک اپنے اس کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔